صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی پہلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو یہ حنفی علماء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی کرائی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے، اور لیکن خوف خدا نہیں ہے یہ بتوں نے۔ پہلی بات ہے کہ منافق جو تھے وہ تو یہودی تھے، یہودی تو بت پرست ہے نہیں تھے، انہوں نے کیوں بت رکھ کے آنے تھے؟ ٹھیک ہو گیا، بت پرست تو مکے میں تھے، یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا منافقین کی، تو مکے میں تو 5 وقت نماز کا اس طرح ہے نہیں تھا۔ جناب صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے، اگرچہ 2 بندوں کے سہارے اس کو آنا پڑے کہ کہیں کوئی شک نہ کرے یہ منافق ہے۔ تو سر ایسے ماحول کے اندر کوئی بت رکھ کے ادھر آ سکتا ہے جو بیماری میں گھر نماز نہیں پڑھ رہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھنے آیا، اور جو بت رکھ کے آیا ہوا ہے اس کو سارے صحابی مان رہے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کی موجودگی کے اندر کسی کی جرت تھی کہ وہ بت رکھ کے تو آ کے نمازیں پڑھ رہا ہوتا؟ وہاں کہانی ہوتی ہے، پاویں جو مرضی کرائے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک دفعہ میں اکیڈمی کے نیچے ہی ایک بندے نے مجھے کھڑا کر کے وہ مجھے ایک سوال بتائیں جی یہ رفع الیدین کے بارے میں نا، وہاں ایک پوڈری کھڑا ہوا تھا، بالکل ڈٹی پوڈری تھا، وہ اس کی حالت بتا رہی تھی، اور جس طرح وہ اس آواز میں کہنا جی مولوی صاحب میں دسنا انہوں مسئلہ، میں کہا جی دسو، ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ ہے، میں کہا جی تسی دس لو جناب، اور یہ بت رکھ کے آنے سنتے ہوتا سی۔ یعنی اتنی کہانی ہے کہ اپنے مولویوں کے سامنے تو یہ چسکتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے اس کو اب یہ نہیں کہا کہ بخاری میں یا مسلم میں نماز کا طریقہ ہی لکھا ہے، میں نے اس کے لیول پہ ہی بات کی۔ میں جی ایک مولوی صاحب نے وہ 1-2 بندیوں کی مولوی کی انہوں نے اشارہ کیا جی اس مسجد میں، میں کہ اس مولوی نے پوچھنا ہے کہ عید علی دہاڑے وہ تسی رفع الیدین بار بار کیوں کر دو؟ ہاں تو میں سوچے ہی نہیں، تو اے ہی نہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر رفع الیدین اس وجہ سے ہوتا تھا تو یہ نمازوں کا تو ختم ہو گیا، عید کا رفع الیدین کا کیوں نہیں ختم ہوا؟ جو 6 زائد تکبیریں کر رہے ہوتے ہیں اور وتر کی نماز میں ایک ایکسٹرا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں ختم ہوئے؟ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتے ہیں، یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں منسوخ ہوا؟ یہ کہتا ہے جی نماز کا سکون برباد ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ کیا ہوگا کہ 5 نمازوں میں سکون برباد ہو رہا ہے، اور جو نماز آنی سال کے بعد ہے اس میں کوئی سکون برباد نہیں ہو رہا، وہ بے سکونی علی پڑھ دو، پھر نیت کریا کرو 7-6 زائد تکبیروں کے اور بے سکونی کے، اللہ اکبر۔ جو آپ نے خود ڈاکٹرائن ہمیں پڑھائی تھی ہم اسی پہ آپ کو پیش کرتے ہیں، صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کو باتیں تلخ لگتی ہیں۔ سچائی ہے، تھوڑی سی عقل استعمال، اس کو کہتے ہیں کامن سینس استعمال کریں، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس اتنا کامن ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ واقعی جھوٹی باتیں ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیالکوٹ میں ایک دفعہ گیا، تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت نیا یہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، کسی جگہ چلے بھی جاتے تھے، تو وہاں ایک بریلویوں کی مسجد کے وہ تھے صدر تھے، تو انہوں نے درس سنا، انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ وہاں تو جناب جنہوں کہتے ہیں دعائی مچ گئی، پھوڑی پہ گئی انہوں نے کہا کہ مسجد صدر نے رفع الیدین شروع کرتا ہے۔ اچھا وہ صدر بھی عام صدر نہیں تھا، وہ مسجد کے بل بھی دیتا تھا، بجلی کا باقی چیزوں کا، تو جو بندہ مال پانی لگا رہا ہوتا ہے نا تو اس پہ تو وہ 295C نہیں لگاتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب اب ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے یعنی جب ملاقات ہوئی، درس سنا، اس نے مجھے کہا جی یہ صحیح بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر رفع الیدین کی کبھی نماز نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کبھی نہیں پڑھی، آپ خود کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ الٹیمیٹلی شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جی ان کا فون آ گیا پیچھے سے کہ جی یہاں تو انہوں نے میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا جی، اور کہہ رہے ہیں جی آپ کو عالم کے پاس لے کے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں تو بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا۔ میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ اگر یہ حدیث کہیں موجود ہے کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، تو آپ یہ حدیث ہمیں دکھائیں، ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ اور یہ حدیث چاہے کوئی جھوٹی بھی ہو، بس کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی، یہ تو یہی کہتے ہیں نا، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ والی بات مان لیتے ہیں۔ تو وہ جناب ان کی املاۃ کمیٹی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جناب عبد القیوم ہزاروی صاحب کا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، یعنی پاکستان میں یعنی بریلویوں کے چند بڑے مدرسوں میں سے، مفتی اکمل صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا، کیوں ٹی وی پہ، وہ وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں۔
اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں عبدالقیوم زاربی صاحب. ان کے وہاں شیخ الحدیث تھے صدیق زاربی صاحب, انہوں نے کافی تصوف کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. صدیق زاربی صاحب ان دنوں زندہ تھے, ان کو فون کیا, اور نے کہا تھوڑا بیڑا تر جائے, ایک کتنے تسی روایت دی کمٹمنٹ لے لی ہے, تو روایت ہی کوئی نہیں کدھر بھی. ٹھیک ہے, تو ان کا جی یہ تو ہمیں تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے. ان کا یار یہ تو بس ہم نے پبلک کے لیے کی ہوئی ہے نا, ہمیں تو پتہ ہے کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے. سینہ مسینہ نہیں چل رہی ہے, ایک ٹکٹ ہی دو مزے کر رہے ہیں, کہانیاں بھی کرائی ہوئی ہیں, اور جب بات آئے گی تو یہ کہہ دیں گے نہیں نہیں, جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میرا قانونی بیان نہیں ہے, عدالت میں جو جمع کروایا وہ اور ہے, وہ تو میرے ایک ایسے بیان تھا, یہ قانونی بیان نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ قانونی بیان نہیں ہوتا ان کا. تو وہ خیر پھر الحمدللہ پکے ہو گئے. یہ سنایا کریں آپ, تاکہ ہم بتائیں کہ آپ صرف منکرین حدیث نہیں ہیں, بلکہ آپ لوگ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بھی مانتے ہیں. جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں, اور جو بخاری مسلم میں لکھی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھو نا, جیڑیاں ہیں انہوں نے مانتے ہی نہیں دیتے, جیڑیاں نہیں انہوں بڑھا کے پیش کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کی عوام کو ہم بتائیں گے نا, دیکھو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.